ولید صاحب آپ فرمائیے گا، سب سے پہلے آپ سے اس پہ پوچھتے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کا ہم نے دیکھا ہے، یہ شاخسانہ ہمیں کہنا چاہیے اس کو، یہ کیا ہوا اس راتوں رات کیسے پلٹا یہ کارن؟ میں اس کا جواب ضرور دوں گا، لیکن بالکل تمہید کے طور پہ میں 3 باتیں بالکل مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، آپ کو، آپ کے ناظرین کو اور آپ کے چینل کے توسط سے سب کو یوم پاکستان مبارک ہو. یہ ایک بڑا سنگ میل ہے ہماری تاریخ کا، اور اس کی تجدید عہد جو ہے یہ بہت ضروری ہے، جس طرح آپ نے اپنی تمہید میں بھی کہا. نمبر 2، میں اپنی دعا بھی کرتا ہوں اپنے پرائم منسٹر اور ان کے اہلیہ کے لیے، جو کہ ابھی اس کے زد میں ہیں کورونا کے، اور اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے. اور تیسری، میں غور کر رہا تھا کہ کیونکہ ان کا چینل نہیں ہے، وہ آپ کے اس طرح کمپیٹیٹر نہیں ہے، آج سالگرہ ہے ایک بڑے ہمارے معروف جریدہ ہے اردو کا نوائے وقت، ان کی بھی 81 ان کا بھی قیام جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو ہی ہوا، تو ان کو سالگرہ مبارک بہت بھی. مناسب، بہت مناسب. تو سالگرہ مبارک بھی ہو ان کو. وہ پہلا اردو کا جریدہ تھا مسلمانوں کا، جو قائد اعظم کے ہدایت پر انہوں نے، حمید نظامی صاحب نے شروع کیا. اب یہ پی ڈی ایم کا شاخسانہ، دیکھیں اس کا مجھے تو کبھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، اور آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کو اور ہماری پارٹی کو اور ہمارے حلیف جماعتوں کو بھی اس بات میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ اس میں نہ تو کوئی آئیڈیولوجیکل کوئی ان میں کمپیٹیبلٹی تھی آپس میں. ایک کوئی ریلیجس پارٹی ہے، ایک کوئی لیفٹ آف سینٹر پارٹی ہے، ایک رائٹ ونگ پارٹی ہے، شوونسٹک وٹ ایور، ایک کا تعلق اس صوبے سے اس میں وہ سیاسی اور نظریاتی کوئی جو تھا ایک اتفاق تو کبھی تھا ہی نہیں. اگر کسی چیز پہ ایک اتفاق تھا تو اس مفاد کی تحفظ پہ تھا، جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ احتساب سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے. اور دوسرا، جس کو ابھی کل پرسوں حافظ حسین احمد صاحب نے بھی پی ڈی ایم کو گردانا ہے ایز بیسکلی ایک کرپشن بچاؤ موومنٹ یا تحریک. تو اس کی جو اپنے اندرونی تضادات تھے، اسی کے بوجھ کے ذریعے اس کا جو ہے اس قسم کا اس میں ٹوٹ پھوٹ کا آنا وہ اور وہ مسلسل نظر آ رہا تھا. اب ذرا وہ زیادہ میگنیفائی جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور آپ کرپشن کی کہانی زیادہ آپ نے ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، آپ سے ثابت کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ نیب شیب سے نوٹس جس دن کو پتہ چلتا ہے کہ لانگ مارچ ہونے لگا ہے، 26 کا مریم کو بھی نوٹس دے دو، اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی اندر ڈال نہیں، دو. وہ ویسے ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے اس میں سب ایون دی جوڈیشل برانچ آف دا گورنمنٹ، چیف جسٹس آف پاکستان مختلف جو رہے ہیں اور دیگر، ان سب کو ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں، جس میں آپ کی وائٹ کالر کرائم، آپ کا جو تمام دیگر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہر قسم کا، اس میں جو قباحتیں ہیں، اس میں جو چیلنجز ہیں، خاص کر اس کی جو رفتار ہے اس کے حوالے سے. سر ان 2.5 سالوں میں کبھی آپ نے کچھ ٹائم لگا کے سوچنے کی کوشش کی کہ آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، صاف پانی، 55 کمپنیاں، ملتان، پتہ نہیں کون کون سی دنیا جہان کے آپ نے کرپشن کے کیسز گنوائے تھے، اور جوڈیشری نے بھی گنوائے تھے، جن کا آج کل آپ تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے. اگر آپ کوشش کرتے اسی عرصے میں نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ کی اور وہ فورینزک انویسٹیگیشن کی، ان کے اندر اہلیت نام کی چیز ہی نہیں ہے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں آپ کو اعلیٰ عدلیہ کہہ چکی ہے کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ میں نیب کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہم شاید پاکستان کو آگے لے جاتے اس کیوس سے، اس افراتفری سے، لیکن آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. نہیں دیکھیں اس میں اٹ از سو ایزی ٹو سے کہ جوڈیشری نہیں، یہ صلاحیت نہیں دی. نہیں، میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک حنیف عباسی صاحب کے اوپر کیس ایک ہوا تھا 2013 کے اندر، وہ شروع ہوا تھا، اور 2018 یا انفیکٹ وہ 2012 میں شروع ہوا تھا، اور الیکشن نائٹ پہ اس کی گرفتاری کرنی پڑی تھی. وہ تو چلیں ایک اتفاق ہے. میں نہیں، وہ اتفاق کیسے جی؟ الیکشن نائٹ پہ چلیں آپ میری طرف سے اسے اتفاق سمجھ لیں، میں اس کو اتفاق کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. لیکن جس بات کی عکاسی میں نمایاں کرنا چاہ رہا ہوں اس سے، وہ یہ ہے کہ ایک کنوکشن جو ہے ایک گورنمنٹ کی ٹرم سے بھی لمبی ہوتی ہے. 6 years اٹ ٹک فار دیٹ کنوکشن. اس کی ٹائمنگ یہ ہو یا وہ ہو، زیادہ اہم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 6 سال ایک کنوکشن میں لگے ہیں، اور وہ بھی اپیل اور بیل کی وجہ سے وہ اب رہا ہے. تو یہ قباحتیں ہیں ہمارے. میرے حساب کے ان ایشوز کے اوپر بہت سے تحفظات ہیں. جب یہ ایفی ڈرین کا اسکینڈل سامنے آیا تھا اور متبادل وزیر اعظم کے طور پر بھی یوسف رضا گیلانی کے نااہل، ان کے بیٹے کے اوپر بھی الزام تھا نا، تو اس کے بعد دوسرے لوگوں کے نام آئے تھے، تو مخدوم شہاب الدین کا نام بھی عین اس وقت آ گیا تھا جب ان کا نام امیدوار کے طور پر سامنے آیا تھا. وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. یہ اچھا نہیں ہے پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال اگر ایک سن لیں ہم، کیونکہ پی ڈی ایم پہ بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم لگ رہا ہے کہ ایک پی ڈی ایم پارلیمنٹ سے باہر ہے جو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز ہیں، اور ایک پی ڈی ایم پارلیمنٹ کے اندر ہے جس طرح پیپلز پارٹی وغیرہ ہے. لیکن ایک اختتامی طور پہ اس حصے میں مرزا غالب سے کی روح سے معذرت. ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو تھوڑی سی اس میں رد و بدل کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ پی 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 اور پی ایم ایل این اصل میں دونوں ایک ہیں.
پی ٹی آئی کے سوا آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو سر اگر کسی دن آپ کا پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا پڑ گیا اور وہ دن مجھے لگتا ہے زیادہ دور نہیں ہے جتنے قریب سے وہ پی ایم ایل این سے دور ہونے آپ سے قریب ہوتے جائیں گے. دیکھیں جی دن آ نہ جائے. اس میں یہ میں ضرور عرض کر دوں, ایک یہ تو ایم کیو ایم سے بارے میں بھی بات ایک زمانے میں ہوتی تھی, کر لیا نا. اور پرائم منسٹر اس وقت تو پرائم منسٹر نہیں تھے, عمران فاروق صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دونوں لنڈن میں, پوچھ رہے تھے انٹرویو میں ان سے کوئی کہ جی یہ پارٹی جو ہے ان کے یہ فلاں یہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے, انلائٹنڈ ہے, یہ وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, فیوڈلز کے خلاف ہیں. تو پرائم منسٹر چیئرمین عمران خان کا جواب اس وقت یہ تھا کہ جی یہ ساری باتیں ان سے میں ایگری کرتا ہوں, صرف ایک بندوق کی سیاست چھوڑ دیں. تو پی 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 کی اگر آپ آئیڈیالوجی اور ہسٹری دیکھیں, ان کی بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں اور ان کے بہت سے اچھے افراد بھی ہیں, اور کوئی پاک دامن لوگوں کے ساتھ ہمارا ہو جائے کسی بھی پارٹی سے ہو تو ہمیں اللہ خیر کرے, مجھے لگتا ہے دن زیادہ دور نہیں ہے.